آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے من ینجیکم کون بچاتا ہے تم کو یا نجات دیتا ہے تم کو من ظلمات البر خشکی کے اندھیروں سے والبحر اور سمندر کے. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہاں جو ظلمات البر والبحر کا ذکر ہوا ہے تو اس سے مراد رات کا اندھیرا ہے. پھر اسی طرح سے جب بادل آ جائیں یا تیز بارش ہو رہی ہو تو اس کے اندھیرے بھی مراد ہیں. پھر اس سے مراد دشمن کا خوف بھی ہے، کیونکہ دشمن کا جب تسلط ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اندھیروں میں ہیں. پھر موجوں کا ڈر بھی ہے. پھر اس سے مراد راستے کا بھٹک جانا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے، اور جب تم ان اندھیروں میں پھنستے ہو تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو تضرعاً گر گرا کر وخفیہ اور چھپکے چھپکے. تضرعاً کا معنی ہوتا ہے عاجزی اور زاری کے ساتھ، اور خفیہ چھپکے چھپکے مراد بغیر کسی ریاکاری کے. عام طور پر انسان میں ریاکاری آ جاتی ہے، لیکن جب اس پر تکلیف کا وقت ہوتا ہے تو وہ ریاکاری نہیں کرتا، وہ بہت زیادہ گڑ گڑا کر اور بغیر ریاکاری کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. لئن انجانا، البتہ اگر اس نے نجات دی ہمیں، من ہذہ اس سے، اللہ کو گڑ گڑا کر اور بغیر ریاکاری کے پکار کر کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں اس مشکل سے نکال دیا، لنکونن، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. تو تکلیف کے وقت انسان صرف اور صرف اللہ کو خالص ہو کر پکارتا ہے، کوئی ریاکاری نہیں کرتا، اور وعدے بھی کرتا ہے کہ ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. جب انسان کسی طوفان یا تکلیف میں پھنستا ہے تو وہ توحید پر پلٹتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکرمہ بن ابی جہل کے قتل کا حکم دیا تھا تو اکرمہ مکہ سے بھاگ نکلا، یہاں تک کہ بحر احمر کے کنارے پر پہنچا اور ایک کشتی پر سوار ہو کر علاقہ بدر ہونے لگا، یعنی مکہ چھوڑ کر جانے لگا. کشتی جب سمندر کے درمیان پہنچی تو طوفان میں پھنس گئی. کشتی میں سوار لوگ کہنے لگے اب صرف ایک اللہ کو پکارو، کیونکہ اب اس طوفان میں تمہارے مشکل کشا تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے. مشرکین کی یہ بات سن کر اکرمہ بن ابی جہل کہنے لگے اگر سمندر میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا کشتی پار نہیں لگا سکتا تو اللہ کی قسم زمین پر بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا میری بگڑی نہیں سنوار سکتا. اے اللہ، میں تجھ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے مجھے اس طوفان سے زندہ سلامت نکال دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ضرور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، یعنی میں اسلام قبول کر لوں گا، اور یقیناً تو درگزر کرنے والا کریم اور مہربان ہے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک تکلیف آئی اور اس تکلیف میں جیسے ہی سارے لوگ توحید پر پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے اکرمہ بن ابی جہل کو شرک کی جہالتوں سے نکال دیا. ان کو بات سمجھ آ گئی کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں خشکی اور سمندروں کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے. اب طوفان سے مراد بھی کیا ہے؟ سمندر کا اندھیرا. اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ سمندر میں جتنا جتنا گہرائی ہوتی جاتی ہے اتنے اتنے اندھیرے کے لیولز بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ سمندر کی جو ابتدائی گہرائی ہے اس میں سورج کی روشنی ابھی بھی پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے انسان سمندر کی گہرائیوں میں جاتا ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے. اور انسان سے اصل مطلوب کیا ہے کہ وہ شکر گزار رہے. لیکن انسان عمومی طور پر شکر گزار کب ہوتا ہے؟ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے.
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ینجیکم، نجات دیتا ہے تم کو، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر مشکل سے، ہر غم سے، ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، تم شرک کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں اس سے نجات اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے تمہیں اللہ نجات دیتا ہے، اور ہر مشکل پریشانی سے بھی، ومن کل کرب، کرب کہتے ہیں سخت بے قراری کو، سخت تکلیف دہ غم کو، یا پھر دم گھٹنے والے غم کو۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے، غم سے تمہیں نجات دیتا ہے، پھر تم شریک بناتے ہو۔ یعنی جب بلا ٹل جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں نے یہ بلا ٹال دی، فلاں بزرگ کا فیض ہو گیا۔ تو شرک کرنا کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشکل سے اللہ نکالتا ہے، لیکن تم کہتے ہو فلاں نے نکالا۔ ثم انتم تشرکون، یعنی صحیح معنوں میں تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تم تکلیف میں تو بڑے وعدے کرتے ہو، لیکن جیسے ہی تکلیف ٹلتی ہے تم کہتے ہو فلاں نے تکلیف ہٹائی۔ کہنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ نے ہٹائی، کیونکہ اللہ ہی تمہیں اس سے نجات دیتا ہے، لیکن تم صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے، تم شرک کرنے لگتے ہو۔ پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے، هو القادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی، اس بات پر، ان یبعث علیکم، یہ کہ وہ بھیجے تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ تم کو ملا دے، شیعاً، مختلف گروہوں میں، ویذیق، اور چکھا دے، بعدکم، تم میں سے بعض کو، بأس بعد، زور بعض کا۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذاب بتائے ہیں۔ ایک عذاب عذاب من فوقکم، دوسرا عذاب او من تحت ارجلکم، اور تیسرا عذاب او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد۔ اب یہ 3 طرح کے عذاب حسی اعتبار سے بھی ہیں اور معنوی اعتبار سے بھی ہیں۔ عذاب من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے۔ اگر ہم حسی معنی لیں تو اللہ آسمان سے عذاب اتار سکتا ہے، اوپر سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، یعنی طوفان بھیج دے، تیز بارش ہو جائے، ہوا کے ذریعے عذاب آ جائے، پتھروں کے ذریعے عذاب آ جائے۔ اور اگر ہم معنوی معنی لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرف سے تکلیف پہنچا سکتا ہے کہ جن کے ہم ماتحت ہوں، یعنی حکمران، امراء، ماں باپ اور شوہر کی طرف سے ظلم و ستم، کیونکہ یہ ہمارے اوپر ہے نا، تو ان کی طرف سے پریشانی اور تکلیف آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، کوئی طوفان بھیج دے، کوئی تیز بارش، آندھی آ جائے، پتھروں اور ہواؤں کے ذریعے تمہیں عذاب دیا جائے، یا پھر تم جن کے ماتحت ہو، تمہارے حکمران، امراء، تمہارے ماں باپ، شوہر، بھائی، ان کی طرف سے تم ظلم و ستم دیکھو، ان کی طرف سے تمہیں کوئی پریشانی اور تکلیف آئے۔ پھر او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ حصی معنوں میں اگر ہم اس حصے کو لیں تو زمین میں بہت سے قتل ہونے لگیں، زلزلے آئیں، زمین کو اللہ تعالیٰ دھسا دے، پھر اسی طرح سے زمین کا بنجر ہونا، دریاؤں میں سیلاب کا آ جانا۔ اور اگر ہم اس حصے کے معنوی معنی کو لیں، جو ہمارے ماتحت ہیں، اولاد وغیرہ،
ان سے تکلیف آئے، کیونکہ جب اولاد نافرمانی کرتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے نا، یا جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان سے تکلیف کا آنا، سرکشی کا آنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے اللہ عذاب بھیج دے. پھر او یلبسکم، یا وہ تم کو ملا دے شیعین گروہوں میں. یلبسکم کا لفظ لبس سے ہے، آمیزش کرنا. اگر ہم اس حصے کا حصی معنی لیں تو مراد لینڈ سلائیڈنگ ہے، زمین کا جگہ سے کھسک جانا، اور دلدل بھی مراد لی گئی ہے. اور اگر ہم معنوی معنی لیں تو فرقہ واریت ہو جانا، یہ بھی عذاب کی شکل ہے. زندگی حرام ہو جاتی ہے، امن و امان لٹ جاتا ہے جب فرقہ واریت بہت زیادہ ہونے لگے. اور اسی فرقہ واریت سے پھر لوگ ایک دوسرے کی طاقت سے ایک دوسرے کو مارنے لگ جاتے ہیں. وَيُذِيقَ بَعْدَكُمْ بَأْسَ بَعْدٍ، تم ایک دوسرے کی طاقت سے ایک دوسرے کو مارنے لگ جاؤ، یعنی تمہارے معاملے کو اللہ تعالیٰ خلط ملط کر دے، جس کی وجہ سے تم گروہوں اور جماعتوں میں بٹ جاؤ، اور اسی طرح ہر گروہ دوسرے گروہ کو لڑائی کا مزہ چکھائے، یعنی تمہیں فرقے فرقے بنا کر آپس میں لڑا دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اللہ یہ والا عذاب بھی تم پر بھیج دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، دیکھو، غور و فکر کرو اس کے حصی معنوں پر بھی، اس کے معنوی معنوں پر بھی. دیکھو کیف نصرف الآیات، کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات، مختلف طریقے سے لاتے ہیں آیات. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. یفقہون کا لفظ فاقہ ہا سے ہے. فقہ عام علم سے بڑا درجہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمل میں بہتری آتی ہے. کسی چیز کی سمجھ اس کی علت اور دلیل کے ساتھ، جس کے ساتھ پھر انسان عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور اس کے عمل میں بہتری آئے، اس کو فقہ کہتے ہیں. یعنی یقین کے ساتھ جاننا، اس کی علت اور دلیل سمجھ میں آ جانا، انسان پھر اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور اس کا عمل بہتر ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے فقہ. لیکن قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں کیا آتا ہے؟ لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ نہیں ہے وہ قریب کے بات کو سمجھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے اپنی آیات کو لاتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، وہ فقہ حاصل کریں. کیونکہ بات کو جان کر عمل کرنا ہی فقہ ہے. یعنی بات کو آپ سمجھ گئے اور پھر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو وہ فقہ ہے. ہم کسی بات کو اگر سمجھ لیتے ہیں اور ہمارا عمل نہیں بدلتا تو اس کو پھر فقہ نہیں کہتے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھ تو جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. جب وہ دوسروں کو بتاتے ہیں تو دوسرے لوگ عمل کر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات تاکہ وہ سمجھ سکیں. بہت اہم آیت ہے، بہت ہی اہم آیت. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 عذابوں کا ذکر کیا ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، کہہ دے وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میں تیرے چہرہ اقدس کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں. او یلبسکم شیعا ویذیق بعدکم بأس بعد، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کے گتھم گتھا کر دے اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا یہ پہلی 2 صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کم تر عذاب ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ میں تیرے چہرے اقدس کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بات بتائی گئی جس میں فرقہ واریت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی 2 صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کم تر عذاب ہے، کہ آسمان سے عذاب کا آنا یا زمین سے عذاب کا آنا، ٹھیک ہے، یہ بڑے بڑے عذاب ہیں، اور اختلافات میں پڑ جانا یا فرقہ واریت میں پڑ جانا یہ بھی عذاب ہے، لیکن پہلی 2 صورتوں کے مقابلے میں ہلکا یا کم تر عذاب ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہمارا گزر مسجد بنی معاویہ کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی، پھر آپ نے اپنے رب تعالی سے طویل دعا کی اور پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میری ساری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری ساری امت کو قحط میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور میں نے دعا کی کہ میری امت کو آپس میں اختلاف اور انتشار میں مبتلا نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ امت فرقوں میں بٹے گی، اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی ہے اور قرآن اور حدیث سے اعراض ہے، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے یہ امت محفوظ نہ رہ سکے گی۔ ایک اور روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایسی رات حاضر رہنے کا شرف حاصل ہوا جو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے گزار دی تھی، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور تب میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ساری رات آپ نے اس طرح نماز میں گزاری ہے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اس طرح نماز ادا کی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ شوق اور ڈر پر مبنی نماز تھی، یعنی میں نے اللہ کی عبادت کی شوق میں اتنی طویل عبادت کی ہے، اور یہ نماز ڈر پر مبنی تھی، یعنی اللہ کے خوف کے ساتھ میں نے یہ نماز پڑھی ہے۔ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی تو اس نے میری 2 دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا اور ایک کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں اس طرح ہلاک نہ کرے جس طرح اس نے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے دعا کی کہ وہ ہمارے غیر میں سے ہمارے کسی دشمن کو ہم پر غالب نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نوازا۔ اور میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہونے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ امت فرقوں میں بٹے گی، کیونکہ نافرمانی کرتی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے اعراض کرتی ہے، تو یہ والا عذاب تو آئے گئی۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ امت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقے کے سوا دیگر سب جہنم رسید ہوں گے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برابر قائم رہے گا، اور اس دین کی خاطر مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک گروہ ایسا ہوگا جو توحید پر ہوگا، جو دین کی خدمت کرتا رہے گا۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کے لیے قیامت کے دن تک لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
امت مسلمہ کو بھی فرقوں میں بانٹ دیں گے، اور وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، وہ قرآن اور حدیث کو جو کہ ہدایت کے اسباب اور ذرائع ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، تو پھر اختلافات میں پڑ جائیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ 73 فرقوں میں یہ امت بڑھ جائے گی اور صرف ایک جنت میں جائے گا، اور وہ ایک فرقہ وہ ہوگا جو قرآن اور سنہ پر چلنے والا ہوگا۔ تو بہت اہم آیت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تمہارے اوپر سے تمہیں عذاب بھیج دے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیج دے، اور تمہیں مختلف گروہوں میں بنا کر گتھم گتھا کر دے، اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھائے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ ہم غور و فکر کریں، سمجھیں اور اپنے عمل میں بہتری لائیں اور خود کو ان عذابوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ، اور جھٹلایا اس کو یعنی قرآن کو، قومُکَ، تیری قوم نے۔ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قومُکَ سے مراد قریش ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو جھٹلایا تیری قوم نے، یعنی قریش نے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ واو یہاں پر حالیہ ہے، حال یہ ہے کہ وہ حق ہے۔ کیا چیز حق ہے؟ قرآن حق ہے۔ کل کہہ دیجئے لستو، نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بوکیل، حوالہ دار، کارساز، نگہبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، میں تم پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں زبردستی تم کو ہدایت پر نہیں لا سکتا، تم کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہلوائی گئی لست علیکم بوکیل، اس سے ہم سب کو بہت اہم سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ حق بتا کر اپنا فرض پورا کر دینا چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، سارا معاملہ اللہ پر ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ میں نے حق کو کتنا بیان کیا، میں نے اپنی اس ذمہ داری کو کتنا پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی قوم نے قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے، اور آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کے ذمے صرف اور صرف دین پہنچا دینا ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ، واسطے ہر خبر کے، مستقر، ایک وقت مقرر ہے۔ نبأ کہتے ہیں اہم خبر کو یا بڑی خبر کو، مراد یہاں سے عذاب کی خبر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان لوگے، یہ انداز دھمکی کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ تو اس آیت میں کفار کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی خبر غلط نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ کے ہر فیصلے کے پورا ہونے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا، تمہیں رسول دیا، تم نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ان تمام چیزوں کو جھٹلا دیا، اب تمہیں عذاب آئے گا۔ اور یہاں اس عذاب سے مراد آخرت کا عذاب بھی ہے، اور وہ عذاب بھی ہے جو دنیا میں کفار کو دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبَإٍ مستقر، واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے، یعنی عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب تم جان لو گے۔ آج ہم لیسن کو یہیں روکتے ہیں، اتنی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم
منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. جی اتنی آیات واضح ہیں. اس لیسن کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.